یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب العزت پر احترام قابل سب احترام کرام برادران اسلام، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صبح عید کے پرمسرت یقینوں اور جذبہ قربانی کے وفاداروں، آج 10 ذی الحجہ ہم یہاں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور عالم اسلام اس دن خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی اس قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ جتنی عبادات ہیں، نماز عید ہے، تکبیرات تشریق ہے، حج ہے اور حج کے ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اعمال اور نیک عبادات کو قبول اور منظور فرمائے، اور ان نیک اعمال کو اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ قربانی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دو پیغمبروں کی یاد تازہ کرتی ہے، اور مسلمان اپنے تابناک
ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس عظیم عمل کو 10 ذی الحجہ جسے عید الاضحیٰ یوم النحر کہا جاتا ہے وہ عمل میں لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب ہے جد الانبیاء، خلیل اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے دادا انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کے ایثار اور قربانی کے تذکرے بارہا سنے ہیں، سنائے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو عالم اسلام میں تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ کو بڑے فخر اور ناز کے ساتھ دہراتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اسی نسبت سے آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی آزمائشیں، ان کے امتحانات، اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ادب و احترام کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اس کے لغت میں معنی بنتے ہیں کہ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ، حج کے ذریعے سے، جہاد اور تبلیغ کے ذریعے سے، درس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن کریم کا، یا کسی بھی ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مخصوص جانور کو مخصوص طریقے سے راہ خدا میں ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ہم دونوں معنی کو سامنے رکھتے ہیں، لغت کا معنی اور شریعت کی اصطلاح۔ لغت میں قربانی ہر اس عمل کو کہا جائے گا کہ جس عمل کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو، اور شریعت میں قربانی اس عمل کو کہا جائے گا جو 10، 11 یا 12 ذی الحجہ کو
مخصوص جانور کو مخصوص طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے اس کو قربانی کہا جائے۔ سیدنا و مولانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے دونوں طرح کی قربانیاں پیش کی۔ اگر ہم قربانی کو لغت کے معنی میں دیکھتے ہیں تو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سب سے آگے، اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس روح سے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی سب سے آگے ہیں۔ اب لغت کے اندر جو قربانی کہا جاتا ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کو دوسرے الفاظ میں امتحان بھی کہا جاتا ہے، آزمائش بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سردی کا مہینہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم بستر گرم کمبل چھوڑ کے اب اللہ کے گھر میں آنا ہے اور اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ اب دیکھیے، کیا ٹھنڈے پانی کو سرد موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آنا، اللہ کے گھر میں آنا، کیا یہ عمل قربانی ہے یا نہیں؟ بالکل قربانی۔ اور جہاں یہ قربانی ہے وہاں امتحان بھی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرما دیتے چلو بھائی سردی ہے تو سردی میں نے نماز معاف کر دی ہے، لیکن نہیں، اب امتحان ہے، سردی بھی ہے، آپ نے گرم کمبل بستر چھوڑنا بھی ہے، اللہ کے گھر میں آنا بھی ہے۔ اب اللہ تعالی بندے کو آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، ممتاز آتا ہے، جید آتا ہے یا راسب ہوتا ہے۔ گفتگو آگے کرنے سے قبل اگر میں یہاں پر یہ کہوں، اگر یہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اس امتحان میں ہم کس درجہ کامیاب ہوتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ تم راسب ہوتے ہو، اس امتحان میں تم فیل ہو جاؤ، اس امتحان میں تم ناکام ہو جاؤ۔ بچہ اسکول میں فیل ہو جائے، مدرسے میں فیل ہو جائے، بعض دفعہ وہ گھر میں کہتا ہے میں پڑھتا ہی نہیں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ ہم ڈیلی فیل ہوتے ہیں، صبح فیل ہوتے ہیں، دوپہر کو فیل ہوتے ہیں، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو۔ یہ قربانی، یہ آزمائش، یہ امتحان، اس میں ہم فیل ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تمہیں مال دیا، دولت دی، اب یہ دیا ہم نے، ہم تم سے لینا چاہتے ہیں، اللہ کتنا لینا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے فار ایگزامپل 100 روپے دیا، 100 کا 100 نہیں لینا چاہتا، 2.5 لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ اللہ غنی ہے، لوگ فقیر ہیں۔ قانون یہ ہے غنی فقراء کو دیتا ہے، فقراء سے نہیں لیتا۔ کیا مطلب ہے، ہم سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے امتحان لینا چاہتا ہوں، اور قرآن ہی میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ میں نے تم سے 2.5 مانگے ہیں، تم 1 دو کے بدلے میں 10 دو، 2 دو کے 20 دوں گا، 2.5 دو کے 25 دوں گا۔ لیتا نہیں
ذبح کروایا نہیں. بیٹا بھی بچ گیا, دمبا اوپر سے مل گیا, گوشت فری میں مل گیا, سنت ہمیشہ کے لیے. لیتا نہیں ہوں, آزماتا ہوں. مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے تم صاحب نصاب ہو, سال پورا گزر گیا ہے, اپنے مال کی زکات دو. میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, میری بینک میں بیلنس پڑا ہوا ہے, میری جائیداد میرے پاس ہے, میں صاحب مال ہوں, زیورات میرے پاس ہیں. رب کہنا چاہتا ہے اس میں سے مجھے دے. یہ قربانی ہے, ساتھ یہ امتحان ہے, اور ہم اس امتحان میں کب اور کتنے پاس ہوتے ہیں ہر شخص کو معلوم. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مال و دولت دیا ہے, اتنا مال تمہارے پاس ہے کہ تم یہاں سے جا کر بیت اللہ جاؤ, حرمین جاؤ, حج کرو, واپس آؤ, اور اس دوران اپنے گھر والوں کے لیے آپ خرچہ, اپنے ضروریات کا سامان دے سکو, فراہم کر سکو, تو حج تمہارے اوپر فرض ہو. اب ہم نے جب دیکھا بھائی 12-14 لاکھ ہم نے حج پہ لگانے ہیں, 2-3 لاکھ پیچھے گھر میں چھوڑنے ہیں, کون لگائے؟ اس 12-14 لاکھ کی ہم کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں, کوئی گاڑی لے لیتے ہیں, کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیتے ہیں. رب کو کوئی ضرورت نہیں تھی, رب نہیں لینا چاہتا تھا, وہ آزمانا چاہتا تھا, وہ امتحان لینا چاہتا تھا. لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, اکثر اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے چند مثالیں فرائض کی دی. باقی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیں, شریعت کو سامنے رکھ کے دیکھیں, اور قرآن کے آئینے میں دیکھیں, اور پھر ہم دیکھیں کس کس چیز میں اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے, امتحان لینا چاہتا ہے, اور ہم اس میں کون کون سی پوزیشن دیں, کیا فیل ہو رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں. اگر فہرست دیکھی جائے, نامہ اعمال دنیا میں ہمارا ظاہر کر دیا جائے, تو ہم سارے کے سارے تقریباً فیل کے فہرست میں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, امتحانات دیے, اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, ہر نبی کو آزمایا گیا, ہر نبی کا امتحان لیا گیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو آزمایا گیا, تمام رسولوں کو آزمایا گیا, تمام انبیاء کا امتحان لیا گیا. پھر اللہ نے انبیاء اور رسول کے ماننے والوں کا امتحان لیا, صحابہ کرام کا امتحان لیا. کبھی انگاروں پہ لٹایا, کبھی سولی پہ چڑھایا, کبھی ان کے اوپر فقر و فاقہ لایا, کبھی اللہ نے کہا اپنی جائیدادیں چھوڑ دو, مکانات چھوڑ دو, کنبہ قبیلہ چھوڑ دو, اولاد چھوڑ دو. آزمایا, تاب
تابعین کو آزمایا، ائمہ مجتہدین کو آزمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کو آزمایا، شافعی مالک احمد بن حنبل کو آزمایا۔ احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا جا رہا ہے، وقت کا امام ہے، چاہیے تو یہ تھا مسلمان ان کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتے، لیکن اللہ نے آزمایا۔ اس آزمائش میں احمد بن حنبل تو پاس ہو گیا، مسلمان فیل ہو گئے۔ امام بخاری کو آزمایا، اپنے علاقے والوں نے بخاری کو علاقے سے نکالا، جس نے وہ کتاب لکھی جس کے بارے میں تمام مسالک کے علماء فرماتے ہیں قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے، لیکن اس بخاری کو ترتیب دینے والا امام بخاری اپنا علاقہ تنگ ہو گیا بخاری کے لیے، اپنے لوگ دشمن بن گئے بخاری کے لیے، آزمایا گیا بخاری کو بھی، وقت کے لوگوں کو بھی۔ عزیزان مکرم، آزمایا جا رہا ہے، آج بھی مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایک طرف کفر کھڑا ہے، ایک طرف شرک کھڑا ہے، ایک طرف الحاد کھڑا ہے، ایک طرف لبرل کھڑے ہیں، ایک طرف مذہب کھڑا ہے، ایک طرف مذہبی لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف علماء کرام ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ مسلمان انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مسلمان اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے، فیل ہو رہے ہیں، اور فیل ہونے پہ فخر بھی کر رہے ہیں، دلیلیں بھی دے رہے ہیں، تعویلیں بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات میں آزمایا گیا، چند باتوں میں آزمایا گیا، چند آزمائشوں میں آزمایا گیا۔ پہلی آزمائش یہ آئی، ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، وہ کفر کے لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بت گر تھا، بت بناتا تھا، خود بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم سے کہا، ابراہیم میں آزمانا چاہتا ہوں۔ او مالک کیسے آزماؤ گے، کس طرح امتحان لوگے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم امتحان اس طرح لینا ہے، ایک طرف تو اکیلا کھڑا ہے، دوسری طرف پورا معاشرہ ہے، پورا سسٹم ہے، پوری سوسائٹی ہے، تیرا باپ وہ بھی مشرک، تیرا خاندان وہ بھی مشرک، قبیلہ، جتھا، برادری، سارے کے سارے علاقے والے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت بھی مشرکین کی ہے، سارے کے سارے مشرک ہیں، بت پرست ہیں، تو اکیلا موحد ہے، موحد اعظم ہے، ہماری توحید کا علم بلند کرنے والا ہے۔ او ابراہیم ہم نے آزمانا اس طرح ہے، ہم نے امتحان اس طرح لینا ہے، تو اکیلے نے اس پورے سسٹم کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ہماری عجب توحید ہے، اللہ کو بھی منوانا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ جو شرکا ہیں ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور ظفر علی خان کہتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ باپ کو ابراہیم نے چھوڑا تو میرے لیے، اپنے خاندان کو لات ماری تو میرے لیے، وقت کی حکومت سے ٹکرایا ابراہیم تو میرے لیے۔ ٹھیک ہے مالک،
قوم نے کہا ابراہیم کیا معاملہ ہے، پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہو، نہیں آتے ہو ہمارے محافل میں، ہماری محفلوں میں نہیں آتے ہو، ہماری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہو، ہمارے میلوں میں شریک نہیں ہوتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے الفاظ استعمال کرتے جو نہ جھوٹ ہوتے نہ سچ ہوتے، بلاغت اور فساد کی اصطلاح میں توریہ کہا جاتا ہے کہ دو معنی والے لفظ ذو معنی لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی کہتے میں بیمار ہوں، کبھی کہتے میں اس لیے نہیں چاہتا کہ مجھے کسی نے منع کیا ہوا ہے اور منع کرنے والا اللہ ہے، بیمار اس لیے کہا وہ لوگ کہتی تھی ہم بتوں کے پجاری ہیں، ہم صحت مند ہیں، جو بتوں کو پجاری نہ ہو وہ بیمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے تمہاری نظر میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ایک دن میلے کا دن آیا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے، پہلے انہوں نے اپنے شاہی مندر کو سجایا، شاہی مندر میں چراغاں کیا، دیے جلائے، اگربتیاں جلائیں، موم بتیاں جلائیں، خوشبوئیں بکھیری، وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر چادریں چاڑی، رنگ برنگی چادریں چڑھا دی، ان کے سامنے رنگ برنگے کھانے رکھ دیے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، پھر میلے پہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے ابراہیم آ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بجان میں بیمار ہوں، نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے گھر میں، لوگ چلے گئے، ابراہیم نے کلاڑا اٹھایا، باہر نکلے، شاہی مندر میں داخل ہوئے، پہلے ان سے خطاب کیا او بدبختو، اس کھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ اور لوگوں کو تو لباس نہیں مل رہا، تمہارے اوپر رنگ برنگی اور قیمتی چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ او ظالموں، کچھ تو جواب دو میری باتوں کا۔ لیکن جواب کیسے دیتے؟ بھلا پتھر بھی بول سکتا ہے اور بھلا بت بھی بول سکتا ہے، لکڑی نے بھی کبھی باتیں کی ہیں، ہاں ہاں وہ کرتی تو ہے لیکن محمد رسول اللہ کے کہنے پہ کرتی ہیں، ہاں وہ باتیں کرتی تو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہو کنکرو بولو تو کنکرے پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ لیکن آج بت خاموش ہیں، بول نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلاڑے کے ساتھ ایک کا کان کاٹا، دوسری کا ناک کاٹا، تیسری کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کا ستیہ ناش کر دیا، اور اللہ کا قرآن کہتے فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ چلے گئے، کلاڑا اٹھایا، بڑے بت کے کاندھے پہ رکھا، گھر چلے گئے۔ واپس آئی کابینہ، واپس آئی عوام، واپس آئی وزیر، واپس آئے بادشاہ، واپس آیا۔ بادشاہ کہنے لگا رک جائیے، پہلے میں شاہی مندر میں جاؤں گا، اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کروں گا، ان کی دعاؤں سے ہمارا میلہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم مسلمان بھی عجیب ہیں، ہم مسلمان بھی عجیب ہیں۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کل ہم جائیں گے تنکے والے بابا کے مزار پہ۔ کیوں جاؤ گے؟ اس لیے میرے بھائی نے جا کر کہا تھا بابا جی مجھے گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے۔ اب بھائی نے موٹر سائیکل لے لیا ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی کہنے لگے شاہی مندر میں اس لیے جائیں گے کہ ان کی دعاؤں سے ہمارے میلے کامیاب ہوئے۔ اندر کیا دیکھتے ہیں؟ خداؤں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے خسر پھسر کرنے لگے، کس نے کیا ہے، یہ کون کر گیا ہے، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا سمینا فتى يذكركم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو دیکھا ہے، ہر وقت وہ کہا کرتا تھا تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ لکڑیاں کچھ نہیں کر سکتے،
سکتی، یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی، یہ بے جان چیزیں کچھ نہیں کر سکتی۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، کرتا تو وہ ہے، کرے گا تو وہ ہمارے بتوں کی بدخواہی کیا کرتا تھا، بادشاہ نے کہا بلائیے آئین الناس، لوگوں کے سامنے لائیے، پوچھتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا ابراہیم کیا یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بادشاہ کیا ہو گیا، کیا میں نے کیا؟ بادشاہ کہنے لگا ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، ہمارے معبودوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے صبر، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ شاہی مندر میں گئے، معاملہ تو پتا تھا، باہر آ کر کہنے لگے بادشاہ وہاں پر ایک بت صحیح سلامت ہے، بڑا بت صحیح سلامت ہے، باقی ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کریں جائیں اس بڑے بت سے پوچھے نا یہ معاملہ کس نے کیا۔ قرآن عجب کتاب ہے۔ قرآن کہتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ثم نکسوا علی رؤوسہم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بڑے بت سے پوچھو کس نے کیا ہے، تو ساری کی ساری قوم کے سر جھک گئے شرم سے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اس لیے جھک کے پتہ انہیں بھی تھا کہ ہمارے معبودوں کو کچھ پتا نہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت هؤلاء ما ينطقون۔ پھر خود کہنے لگا بادشاہ او ابراہیم تو جانتا ہے یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں جو باتیں نہ کر سکیں، اپنا دکھڑا نہ سنا سکیں، اپنا دکھ نہ بیان کر سکیں، وہ تمہاری مشکل کیسی دور کریں گے، وہ تمہاری حاجتیں کیسی پوری کریں گے؟ عقل کو ہاتھ مارو نا۔ جب دلیل نہیں ہوتی باطل کے پاس تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طاقت استعمال۔ اب نمرود نے کہا آگ جلاؤ، 40 میل لمبی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، منجنیق بنائی گئی، ٹوکرے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹوکرا اٹھائیے، پیچھے سے کھینچ کے چھوڑیے، آگے جائے گا، رسیاں کاٹ دو، ابراہیم آگ میں چلا جائے گا۔ اب یہاں امتحان شروع ہو گیا۔ ابراہیم سے پوچھا اللہ نے ابراہیم کیا چاہتا ہے، آگ میں جانا چاہتا ہے یا بچنا چاہتا ہے؟ اور اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے ماں تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل کہنے لگی ابراہیم آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، لیکن عشق نے کہا ابراہیم پیچھے نہیں ہٹنا۔ رب سے فرمائیے او اللہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس حال میں تو رکھے مجھے وہی حال گوار آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پہلا امتحان مکمل ہوا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا اللہ رب العزت آزماتا ہے، لوگوں مجھے پیسے دو، اللہ کو ضرورت نہیں، واپس تمہیں لٹائے گا۔ جس طرح ابراہیم سے اسماعیل مانگا، نہیں لیا، اسماعیل بھی دے دیا، بدلے میں دمبا بھی دے دیا۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو جلانا نہیں چاہتا تھا، راحت دینا چاہتا تھا، سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آگ سے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، او آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔
ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں زندگی تو بڑی گزاری لیکن جو ایام جو دن آگ میں گزارے اس طرح کے دن کبھی بھی نہیں گزار سکا. پہلی آزمائش میں کامیاب ہو. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو یہ گئی. جب ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ ساری سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے وہ گئی نہیں وہ آئی اور ساتھ لے کے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. بظاہر گئی اور حقیقت میں. دوسری آزمائش اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب یہاں آپ نے یہ ملک چھوڑنا ہے, اب اپنا علاقہ چھوڑنا ہے, اپنی بستی چھوڑنی ہے. بڑی آزمائش ہے. انسان جس علاقے میں رہتا ہے, جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کا سارا سیٹ اپ وہاں موجود ہوتا ہے. اچانک کوئی کہہ دے یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. حق تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا او ابراہیم اب آپ نے عراق کو چھوڑنا ہے, اپنا قبیلہ چھوڑنا ہے. یا اللہ کہاں جاؤں؟ فرمایا فلسطین چلا جا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو پکڑا, اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑا, نکل گئے, فلسطین پہنچ گئے. کئی سال وہاں گزارے, قحط آ گئی. اللہ نے فرمایا اب یہاں سے اٹھیے, اس امتحان میں تو آپ کامیاب ہو گئے, ہجرت تو آپ نے کر لی, اب اٹھیے نا, اب مصر چلے جائیے, یہاں قحط آ گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام مصر آئے, وہاں پر بھی مختلف مرحلوں سے گزرے. پھر وہاں سے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہو گئی. پھر فلسطین واپس آئے. اب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہیں. دو بیویاں ہیں سارہ اور حاجرہ. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں. زندگی کے 120 سال گزر گئے, بیویوں کی عمر بھی 90-80 سال کو پہنچ گئی. ایک دن دل میں داعیہ پیدا ہوا, او اللہ میری اولاد نہیں, میری اولاد نہیں, اور اولاد دینے والا تو ہے, اولاد دینے والا تو ہے, تو ہی دے سکتا ہے, میں تجھی سے اولاد مانگتا ہوں. پھر ہاتھ اٹھائے, رب ہب لی من الصالحین, او اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ فرماتے ہم نے بدھوار بیٹا دیا. جب بیٹا مل گیا تو اب اللہ نے فرمایا ابراہیم بیٹا حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے, اب اٹھیے نا, اب آپ کی ایک اور آزمائش شروع ہو گئی, تیسرا امتحان شروع ہو گیا. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اس حاجرہ کو بھی لو, اسماعیل کو بھی لو, یہاں سے سفر شروع کرو, 1200 کلومیٹر کا سفر کرو اور جاؤ مکہ المکرمہ کی وادی میں, بوادٍ غیر ذی زرع میں چلے جاؤ. کون سی وادی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ وادی ہے جہاں پر بیت اللہ تھا. اب وہ شراب نو میں مناجم ہو گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, لیکن جائیے اپنے بیوی بچے کو وہاں آباد کیجیے. ابراہیم علیہ السلام چل پڑے, بوادٍ غیر ذی زرع میں آئے. وہاں دیکھا کوئی انسان کا نام نہیں, کوئی بستی نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی چیز نہیں, جنگل ہی جنگل ہے, پتھر ہی پتھر ہیں, جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں, پانی نہیں, چشمہ نہیں, کنواں نہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں. لیکن رب کا حکم تھا, ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اپنی بیوی کو, اپنے لہتے جگر کو. واپس ہونے لگے تو حاجرہ نے دامن پکڑ لیا, کہنے لگی شوہر محترم کیا غلطی ہو گئی, کیا جرم ہو گیا, ایک تو باتیں نہیں کرتے, دوسرے یہاں اس ویرانے میں ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا بات نہیں کرنی. ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں کی, جانے لگے. اب حاجرہ نے تیسری مرتبہ پوچھا, خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میرے دادا ابراہیم پھر بھی نہ بولے, انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے اشارہ کیا, حاجرہ بھلا کوئی بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑتا ہے؟ میں خود نہیں چھوڑ رہا, اپنی مرضی سے نہیں, رب کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں. آنکھوں میں آنسو نہیں تھا,
اس کا بچہ پریشان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، ایک پہاڑی کراس کی۔ اب جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نیچے بیٹھے چھپ کے دیکھنے لگے، ہاجرہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ تو نے امتحان لیا، جان مانگی دے دی، تو نے مجھ سے میرا وطن مانگا میں نے دے دیا۔ اب بیوی بچوں کو تیرے رستے میں قربان کرنا ہے، تمہارے یار ہم نے قدم قدم تمہیں راستہ بنا دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کامیاب ہو گیا ہے تیسری آزمائش میں، یا فلسطین سارا کے پاس ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام کچھ سالوں بعد آئے تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، تو جب آئے تو دیکھا بچہ دوڑ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ لپٹ گئے اسماعیل علیہ السلام، بابا کیسے ہیں، کہاں تھے، ہمیں چھوڑ کے کیوں؟ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم جس بیٹے کو مانگا تھا اس پیرانے میں چھوڑا تھا، اب آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ابھی بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو لے کر کے مینا میں ذبح کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ذبح نہیں ہونے دیا۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ، میں صرف جو مین بات ہے کرتا ہوں، نماز پڑھ۔ جان مانگی ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ نے دی نہیں، بدلے میں انعام دی۔ وطن چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ گھر بھی آباد کر دیا، دوسری بیوی بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، اسماعیل بھی دے دیا، اسحاق بھی دے دیا۔ اللہ نے فرمایا بیوی بچوں کو ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے تو وہ تنہا وہاں پہ مفقود نہیں ہوئے، بلکہ وہاں پہ آباد ہوئے۔ آج مکہ مکرمہ میں جتنی آبادی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چوتھی آزمائش اور امتحان، بچے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبح نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں مینڈا دے دیا۔ جب یہ چاروں امتحانوں میں، چاروں قربانیوں میں اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دو انعام دیے۔ پہلا انعام ہم نے خود دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ یعنی امامت اتنا بڑا منصب ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی قربانیوں اور امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں وہ امامت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا امام تو بنا دیا ہے، اب جاؤ آپ گھر بناؤ، میری مسجد بناؤ، بیت اللہ بناؤ اور امامت کرو اور پوری قوم کی رہنمائی کرو۔ آج مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے امام سمجھتے ہیں، یہودی بھی امام سمجھتے ہیں، عیسائی بھی امام سمجھتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، اب کہا یا اللہ اتنی آزمائشیں آپ نے میری لی ہیں، امتحانات لیے ہیں، کہ اے مالک اب مجھے انعام بھی تو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعام تو دیا ہے، امامت دی ہے، یا اللہ ایک اور انعام مانگتا ہوں۔ دل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انعام مانگتے ہو؟ یا اللہ یہ انعام مانگتا ہوں، وہ آخری نبی جو تو بھیجے گا وہ نبی میری امت میں سے، میری اولاد میں سے بھیج گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم